بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا مشہور شہر گیزا، جس کو عربی زبان میں الجیزہ بھی کہتے ہیں، گیزا شہر کے اندر ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام جمیلہ گاؤں تھا۔ جمیلہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں خوبصورت کہتے ہیں، اور اس گاؤں کا نام اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جمیلہ گاؤں رکھا گیا تھا۔ دراصل مصر کے شہر گیزا کے اندر ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس بازار میں ارد گرد کے بڑے بڑے تاجر تجارت کرنے آتے اور ساتھ میں بنی ایک چھوٹی سی وادی میں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کرتے۔ اس بازار کے ساتھ وہ جگہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ جب تاجر وہاں پر پڑاؤ کرتے تو وہاں سے جانے کے لیے ان کا دل ہی نہیں کرتا، اور کئی سالوں تک مصر کے شہر گیزا کے اندر اس جگہ پر اس بازار کے ساتھ تاجر آتے، تجارت کرتے اور چند دن وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ ایک دفعہ اس بازار کے اندر ایک تاجر تجارت کرنے کی غرض سے آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ دوسرے تاجر نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بیوی اور ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ سارے بازار والوں نے اس سے پوچھا کہ اے تاجر، آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میری بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، کسی بھی وقت اس کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرا سفر ہمیشہ بہت طویل ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جب وہ تاجر اس بازار میں پہنچا تو اس کی بیوی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اب تاجر نے اسی بازار کے ساتھ اس وادی میں اپنے خیمے نصب کر دیے اور وہاں پر پڑاؤ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی صحت یاب ہونے لگی۔ جب حکیم صاحب سے معائنہ کروایا گیا تو حکیم صاحب نے بتایا کہ اس جگہ کی آب و ہوا اور پانی تمہاری بیوی کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا تم اپنی بیوی کو اس جگہ پر کچھ عرصے کے لیے رہنے دو۔ جب تمہاری بیوی بالکل صحت یاب ہو جائے تو تم اس کو اپنے گھر لے جانا۔ اس تاجر کو حکیم صاحب کی یہ بات پسند آ گئی اور اس تاجر نے اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیا۔ پہلے وہ جگہ ایک وادی تھی، لیکن اب وہاں پر آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ اس تاجر کی بیوی کو وہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اب اس کی بیوی نے بھی اس جگہ سے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اب اس بازار میں جو بھی تاجر آتے وہ اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر وہاں پر پڑاؤ کر لیتے، اور آہستہ آہستہ اب وہ وادی ایک چھوٹے سے قبیلے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مصر کے شہر گیزا کے اندر ایک چھوٹے سے قبیلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس قبیلے کے لوگوں کو وہ قبیلہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ قبیلے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی اگلی منزل کون سی ہوگی۔ سفر کرتے کرتے جب ان قبیلے والوں کا گزر اس چھوٹی سی وادی سے ہوا جہاں پر اب چند خیمے آباد ہو چکے تھے، جب ان لوگوں نے وہ جگہ دیکھی تو انہوں نے ان تاجروں سے اجازت لے کر وہاں پر پڑاؤ کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ایک خوبصورت سے گاؤں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جو بھی تاجر بازار میں آتے اس گاؤں کی سیر و تفریح ضرور کرتے، اور اسی وجہ سے اس گاؤں کا نام جمیلہ گاؤں رکھا گیا، کیونکہ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس گاؤں میں رہنے والے تاجروں نے دیکھا کہ اب آبادی بہت بڑھ چکی ہے، بازار کے علاوہ ان کے پاس اب عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں تھی، لہٰذا تمام تاجروں نے مل کر چندہ جمع کیا اور اس گاؤں میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ لیکن اب اس گاؤں کے اندر کوئی ایسا امام موجود نہیں تھا جو اس مسجد کے اندر امامت کروائے۔ اب ان گاؤں والوں کو ایک امام مسجد کی تلاش تھی۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن ایک تاجر اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ ایک گھوڑی پر سوار ہے اور ایک ندی کے کنارے بیٹھا پانی پی رہا ہے۔ اس کی شکل سے ہی وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا بزرگ نیکوکار لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں
اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر مسجد کی امامت کرتا ہوں، لیکن ان گاؤں والوں نے مجھ پر مسجد کے چندہ کھانے کا الزام لگا کر مجھے اس گاؤں سے نکال دیا۔ اب ان گاؤں والوں کو ایک امام مسجد کی ضرورت تھی اور اس امام صاحب کو رہنے کے لیے جگہ اور مسجد کی ضرورت تھی۔ اس تاجر نے اپنے قافلے کو بھیج دیا اور اس امام صاحب کو لے کر اپنے گاؤں میں واپس پہنچ گیا، اور اس نے گاؤں والوں کو آ کر خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک امام صاحب مل گئے ہیں۔ امام صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں ایک صحیح انسان ملا ہے۔ امام صاحب کے لیے انہوں نے ایک اچھی سی تنخواہ مقرر کی اور ان کے رہنے کے لیے ایک جگہ کا تعین کرنے لگے۔ تو اتنے میں امام صاحب نے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی قیمتی گھر یا خیمہ نہیں چاہیے، مجھے بس چند لکڑیاں اکٹھی کر کے دی جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک کٹیا بناؤں گا اور اس میں اپنی رہائش رکھوں گا، اور اس کے علاوہ میرا باقی تمام وقت مسجد میں گزرے گا۔ گاؤں والوں نے اس بات پر رضامندی اختیار کر لی۔ اب امام صاحب نے اپنے ہی ہاتھوں سے مسجد کے ساتھ میں ایک کٹیا بنا دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس امام صاحب نے گاؤں والوں سے شرط رکھی کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی، حتیٰ کہ اس گاؤں کا سردار بھی، مسجد کے ساتھ بنی اس بوڑھے کی کٹیا کے اندر نہیں آئے گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بازار میں جو بھی تاجر گزرتا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو امام صاحب اس مہمان کی خوب مہمان نوازی کرتے، ان کو اچھا کھانا کھلاتے، رہنے کے لیے مسجد کے اندر ہی جگہ دیتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امام صاحب کبھی کسی مہمان کو اپنی کٹیا کے اندر لے کر نہیں جاتے۔ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ وہ تاجر بھی حیران تھے کہ امام صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا ہے، لیکن امام صاحب آخر اس کٹیا کے اندر کسی کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کٹیا کے اندر امام صاحب نے کوئی ایسی ویسی چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہو۔ حتیٰ کہ گاؤں کے کچھ منافق لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ امام صاحب نے کٹیا کے اندر کوئی لڑکی چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ اس لڑکی کو سامنے لے کر نہیں آنا چاہتے۔ سارے لوگ حیران ہوئے، لیکن کبھی امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات اب پورے بازار کے اندر مشہور ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس بازار سے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک وزیر کا گزر بھی ہوا۔ وزیر کو بتایا گیا کہ حضور بازار کی پچھلی جانب ایک گاؤں آباد ہے، اس گاؤں کی مسجد کا امام آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے، کیا آپ بھی اس امام صاحب کو خدمت کا موقع دیں گے؟ یہ سن کر وزیر نے کہا، ضرور، میں اس امام صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ گاؤں والوں نے سوچا اس بہانے امام صاحب کی کٹیا کا راز بھی کھل جائے گا، کیونکہ امام صاحب کو مجبوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو اپنی کٹیا میں مہمان نوازی کے لیے لے کر جانا ہوگا۔ لیکن گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ امام صاحب اپنی ضد کے بہت پکے ہیں۔ جب وہ وزیر امام صاحب کے پاس پہنچے تو امام صاحب سلطان کے وزیر کو مسجد کے اندر لے گئے اور ان کی خوب مہمان نوازی کی، لیکن سلطان کے وزیر کو رہنے کے لیے اس مسجد کے اندر ہی جگہ دی اور اپنی کٹیا کے اندر نہیں لے کر گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سارے گاؤں والوں نے تنقید کی اور بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ آخر امام صاحب گاؤں کے کسی بھی آدمی اور کسی بھی تاجر کو، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر کو بھی اپنی کٹیا کے اندر لے کر کیوں نہیں جاتے؟ آخر امام صاحب کی کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے؟
لیکن جب بھی لوگ امام صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے تو امام صاحب کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ گاؤں والوں سے امام صاحب نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ وہ اس سوال کا جواب کسی کو نہیں بتائیں گے، حتیٰ کہ اس کٹیا کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سارے لوگ حیران تھے۔ اب وزیر بھی حیرانی کے ساتھ اس بازار سے روانہ ہو گئے اور محل پہنچتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساری بات بتائی۔ سلطان کو بتایا گیا کہ حضور، فلاں گاؤں کے اندر ایک امام صاحب ہے۔ امام صاحب مہمان نوازی کرنے میں بہت مشہور ہیں، لیکن امام صاحب آنے والے مہمان کو مسجد کے اندر ہی ٹھہراتے ہیں۔ ان کے پاس رہائش کے لیے اپنی ایک کٹیا ہے، لیکن اس کٹیا کے اندر وہ کسی کو لے کر نہیں جاتے، حتیٰ کہ میں نے اس کٹیا کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن امام صاحب نے کہا اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی کٹیا کے اندر کسی کو نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہوئے کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات سن کر سارے درباری بھی حیران ہوئے کہ آخر وہ امام صاحب جس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ اس کی اپنی اوقات سے بڑھ کر مہمان نوازی کرتا ہے، پھر وہ اس مہمان کو اپنی کٹیا میں رہنے کے لیے کیوں لے کر نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ لیکن بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بات کو بھلا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ کے بعد اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ کیوں نہ کہیں مسجد تلاش کر کے نماز ادا کی جائے، تو سلطان کے سپاہیوں نے بتایا حضور، اسی بازار کے پیچھے ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے، لہٰذا آپ اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مسجد کے اندر پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا گیا کہ حضور، یہ وہی گاؤں ہے اور یہ وہی امام صاحب ہے جو ہر آنے والے مسافر کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مہمان کو اپنے گھر میں لے کر نہیں جاتے، حالانکہ ان کے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں رہتی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہوئے۔ جب امام صاحب نے اجتماعی دعا مانگنے کے بعد پیچھے نظر دوڑائی تو سلطان کو دیکھ کر فوراً سلطان کے قدموں میں گر پڑے اور کہا حضور، آپ اور یہاں اس گنہگار بندے کو خبر بھجوا دی ہوتی، یہ غلام آپ کے استقبال کے لیے راستے پر پھول بچھا دیتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا میں ان سلطانوں میں سے نہیں جو صرف عیش و عشرت کے لیے تخت نشین ہوتے ہیں، میرا راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر امام صاحب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا امام صاحب، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی پورے بازار میں مشہور ہے، کیا آپ ہمیں اپنا مہمان نہیں بنائیں گے؟ تو امام صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا حضور، آپ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں، ہم آپ کو میزبانی کر کے دکھائیں گے۔ امام صاحب نے سلطان کو مسجد کے اندر آرام دہ جگہ بنا کر دی اور سلطان کے لیے بہت مزیدار اور لذیذ کھانے کا انتظام کروایا، لیکن وہ امام سلطان کو بھی اپنے گھر یعنی کہ اپنی اس کٹیا میں لے کر نہیں گیا۔ سلطان ایوبی بہت حیران ہوئے کہ وقت کے سلطان کو بھی اس امام نے اپنے گھر آنے کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آخر اس کٹیا میں ایسا کیا ہے جس کو وہ امام صاحب کسی کو دکھانا نہیں چاہتے؟ سلطان ایوبی دیکھ رہے تھے کہ امام نے سلطان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ سلطان کو اپنی اس کٹیا کے اندر لے کر نہیں گیا۔ جب سلطان نے کھانا کھا لیا تو سلطان نے امام صاحب کو کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ تو امام صاحب نے سلطان کے قدموں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حضور، آپ حکم کریں۔
تو سلطان نے کہا امام صاحب آخر آپ نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، آپ نے مجھے بھی اسی مسجد کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے، میں آپ کی کٹیا کے اندر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا حضور آپ کی خاطر میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں لیکن اس کٹیا کے اندر آپ کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر سلطان کی حیرانی مزید بڑھ گئی کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اے امام صاحب اب یہ بات کھل کر سب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کیونکہ میں نے بازار میں آپ کے بارے میں سنا، حتیٰ کہ میں نے اپنے وزیر سے سنا کہ لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے اس کٹیا کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، ورنہ میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے امام نے انکار کر دیا۔ سلطان نے نیام سے تلوار نکالی اور کہا جو میرے سامنے آئے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جوتے پہنے بغیر مسجد سے نکلے اور سیدھا اس کٹیا کے دروازے پر گئے۔ اس کٹیا کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سلطان نے زوردار تلوار ماری اور وہ تالا کٹ کر دور جا گرا، اور جب سلطان اندر داخل ہوئے تو سلطان کی چیخ نکل گئی کیونکہ اندر چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی، اور اس کٹیا کے اندر کے حالات دیکھ کر سلطان کو پتا چلا کہ اس کٹیا کے اندر صرف امام صاحب نہیں بلکہ کوئی عورت یعنی ایک لڑکی رہ رہی ہے، کیونکہ اس کٹیا کے اندر سلطان نے ایک عورت کا لباس اور جوتے دیکھے اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو کہ صرف ایک عورت کے استعمال کی ہوتی ہیں۔ سلطان نے امام صاحب کو اندر بلایا اور کہا امام صاحب اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا، کیا آپ نے اتنے دنوں سے اس کٹیا کے اندر کسی لڑکی کو چھپایا ہوا ہے؟ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے کٹیا کے اندر بنے ہوئے پردے کے پیچھے سے ایک چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ تو اس بوڑھے امام نے کہا حضور جس راز کو میں نے اتنے سالوں سے چھپائے رکھا آج وہ راز تمام لوگوں کے سامنے کھل گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا امام صاحب بتائیے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو امام نے کہا حضور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی نوجوان بیٹی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ امام صاحب آپ کو اپنی ہی بیٹی کو اس طرح سے چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام صاحب نے کہا حضور پچھلے گاؤں والوں نے اسی وجہ سے مجھے مسجد سے نکال دیا تھا کیونکہ میں نے اپنی کٹیا کے اندر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے یہ ہر وقت پردے میں رہتی ہے، اور میری بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ بابا میں اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہتی، حتیٰ کہ میں اپنے خیمے سے باہر بھی نہیں نکلوں گی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میری بیٹی اتنی پاکیزہ اور عبادت گزار ہے کہ آج تک اس نے کبھی کسی نامحرم کی طرف بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ وہ اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی دوستی صرف اللہ سے ہے اور اس نے آج تک اللہ ہی سے لو لگا رکھی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے امام کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اگر آج اس راز سے پردہ نہ اٹھتا تو یہ گاؤں والے آپ کے کردار پر کیچڑ ڈال کر آپ کو اس گاؤں سے نکال دیتے۔ یہ سن کر اس بوڑھے امام نے حضور کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں کو کہا کہ اے گاؤں والوں جب تک امام صاحب اس جگہ پر رہیں گے کوئی بھی اس کٹیا کے قریب نہیں آئے گا، اگر کوئی اس کٹیا کے قریب نظر آیا تو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، اور یہ راز امام صاحب اور
سلطان کے درمیان میں ہی رہ گیا کہ اس کٹیا کے اندر اس بوڑھے بزرگ کی ایک پاکیزہ اور عبادت گزار بیٹی رہتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس راز کے بارے میں کسی کو کبھی بھی پتہ نہیں چلا، اور چند سالوں کے بعد وہ امام صاحب اس گاؤں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور انہوں نے وہیں اپنی بقیہ زندگی گزاری۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔